بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ہر سائل کے سوال کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ آج ہم 113 نمبر آیت کی پہلے مختصر سے شان نزول کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیا جب نازل ہوئی تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اس کا شان نزول کیا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بعض مفسرین نے یہ حضرت ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء یہود کا ایک گروہ بھی وہاں موجود تھا۔ عیسائیوں اور ان کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ رافع بن حرملہ جو یہودی تھا اس نے عیسائیوں کی طرف منہ کر کے کہا، تمہارے دین کی کوئی اساس ہی نہیں۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کو بھی میں نہیں مانتا، یعنی اس کا بھی اس نے انکار کر دیا۔ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے بے عین ہی یہی جملہ اس کے جواب میں کہہ دیا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اس کی کتاب تورات کا بھی اس نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت یہ آیا نازل ہوئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، بس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہی ہے جو میں شان نزول پہلے بیان کر چکا ہوں، اور مزید اس میں یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین بے اساس ہے، حالانکہ وہ تورات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی خبر پڑھ چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ دین موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کو مملکت اور سلطنت واپس دلائیں گے۔ ادھر نصارہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے، حالانکہ یہ بھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کتاب اور علم سے محروم ناخواندہ افراد کا بھی یہی حال ہے کہ آیت میں بت پرست اور جاہل افراد کی طرف اشارہ ہے جن کا کہنا ہے کہ تمام ادیان بے بنیاد ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام اختلافات کا جو صحیح فیصلہ ہے وہ خداوند عالم بروز قیامت خود کرے گا، یعنی حق پرستوں کو جنت نعیم اور باطل پرستوں کو نار جہیم میں پہنچائے گا۔ اس آیت میں جو نکات بیان ہوئے ہیں وہ دو ہی اہم نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تعصب میں علم اور جہالت کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے،
اور دوسرا جو نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کسی عقیدے کی بلا دلیل نفی کرنا یہ جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں تعصب اور جہالت اور نادانی سے محفوظ رکھے اور اپنے دین مبین پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔